اهدنا الصراط المستقيم ہم کو سیدھے رستے چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر سے متعلق قرآن کی آیتیں۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 بار 25 آیتوں میں آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام اور ان کی صفتیں دونوں سورہ بقر، سورہ آراف، سورہ اسراء، سورہ کہف اور سورہ طٰہٰ میں ہیں۔ سورہ حجر اور سورہ صاد میں صرف ان کی صفتوں کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ مریم اور سورہ یاسین میں صرف ضمنی طور پر آدم علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ وہ بہت جلد مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی ٹھکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ زندہ انسان بن گیا۔ ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات اور کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے ارشاد کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ سجدے سے انکار کرنے پر ابلیس کا مناظرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی غیب کا علم رکھنے والا اور دلوں کے بھید تک کو جاننے والا ہے، اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے برابر ہے، مگر اس نے امتحان اور آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں سورہ الاعراف آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، کس بات نے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ وہ آدم سے افضل ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے آنکھ سے بنایا اور آنکھ بلندی اور برتری چاہتی ہے، اور آدم علیہ السلام خاکی مخلوق، بھلا خاک کو آنکھ سے کیا نسبت؟ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کہ آنکھ خاک کو سجدہ کرے کیا انصاف کے مطابق ہے؟ میں تمام حالاتوں میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور ہونے کی وجہ سے بھول گیا کہ جب تم اور آدم دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں یہ نہ سمجھ سکا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفتوں پر ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ گھمنڈ اور غرور کی جہالت پر قائم تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ اور غرور نے تجھ کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق اور اس کے احترام سے بھی منکر ہو گیا۔ تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا حقدار ہے، اور یہی تیرے عمل کا قدرتی بدلہ ہے۔ ابلیس نے مہلت طلب کی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کی نافرمانی کرنے، تکبر اور رعونت
نے ہمیشہ کے لیے اسے رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک اسے مہلت دیں اور اس لمبی مدت کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک بار اپنی شیطانی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو راندائے درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے سامنے پیچھے آس پاس اور چاروں اور سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناسپاس اور ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر کے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مقافات عمل اور پاداش عمل اٹل قانون ہے، پر جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ اللہ کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور خراب قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت یعنی جہنم کا انتظار کر۔ حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے فرشتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور زمین پر جس قسم کا تصرف یعنی استعمال کا حق حاصل کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، تصرف اور اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا کہ اگر اس کی ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح اور تحلیل میں لگا رہے اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چون تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنے اور فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خریزی پیدا کر دے۔ اے اللہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے ایک تو ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی شک اور شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ کائنات کا پیدا کرنے والا ان حقیقتوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم اور فرشتوں کا کا اقرار۔ اس جگہ فرشتوں کا سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق مشغافی کریں، بلکہ وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ کہ اس کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور مقصد کی تعبیر میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب جو ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل اور فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو اپنے آپ آدمی کی برتری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کی بلندی اور اونچائی کو نہ صرف ماننا پڑے
بلکہ اپنی درماندگی اور عز کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی سب سے بڑی مرتبے والی صفت یعنی علم سے نوازا اور ان کو چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ فرشتوں کے پاس علم نہ تھا، کیا جواب دیتے؟ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی درگاہ سے قرب رکھتے تھے۔ سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم کو اس کا علم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ خلافت الہی کا مدار تسبیح اور تحلیل کی کثرت اور تقدیس اور تمجید پر نہیں، بلکہ علم نامی صفت پر ہے، اس لیے کہ ارادہ، اختیار، قدرت اور تصرف اور قدرت کا اختیار، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ حکومت علم کی زمینی صفت کے بغیر ناممکن ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کی صفت کا مکمل مظہر بنایا ہے، تو بے شک وہی عرضی خلافت کا حقدار ہے، نہ کہ ہم۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ ہر قسم کی دنیا، خواہشوں اور ضرورتوں سے بے نیاز ہیں۔ اس لیے فرشتے آدم علیہ السلام کے علم کو نہیں جانتے تھے، اور آدم علیہ السلام کو چونکہ ان سب سے واسطہ پڑتا تھا، اس لیے ان کا حال اس کے لیے ایک فطری بات تھی جو رب العالمین کی کامل ربوبیت کی بخشش سے عطا ہو، اور اس کو وہ سب کچھ بتا دیا گیا جو اس کے لیے ضروری تھا۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی صفت سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور خلافت کے حق کے اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم فرشتے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں کو جانتے ہوتے، اور قدرت نے جو خواص اور علوم دیے ہیں ان سے ایک ساتھ واقف ہوتے، اس لیے کہ ہم نہ کھانے پینے کے محتاج ہیں کہ زمین میں دی گئی روزی اور خزانوں کی کھوج کرتے، نہ مرض کا خوف کہ قسم قسم کی دواؤں، چیزوں کی خاصیتوں، کیمیائی ملاوٹوں، طبعی چیزوں اور آسمانی باتوں کے فائدے، ڈاکٹری ایجادوں، نفسانی اور وجدانی معلومات، اور اسی طرح کے بہت سے قیمتی علوم اور فنون کے بھید اور اس کی حکمتوں کو جان سکتے۔ بے شک یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے موضوع تھا کہ وہ زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ بنے، اور ان تمام حقائق، معارف اور علوم اور فنون سے واقف ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح حق ادا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں ٹھہرنا اور حوا کا جوزہ بننا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت اور سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے رہے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت میں کسی منیس اور غم خوار کی یاد نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور ساتھی پا کر بہت خوش ہوئے اور دل میں اطمینان محسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک پیڑ کو نشان جد کر کے بتا دیا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ پیڑ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام اور سکون اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب پانے کی ضمانت دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے بھول نے ظہور کیا، اور یہ بھلا بیٹھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ضروری تھا۔ آخر کار جنت کے ہمیشہ کے قیام
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کے عزم میں لغزش پیدا کر دی اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم یعنی انسانی ضرورتیں ابھرنے لگی۔ دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد جلد آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھانکنے لگے۔ گویا انسانی تمدن کی یہ شروعات تھی کہ اس نے ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب اترا اور آدم علیہ السلام سے پوچھ تاچھ ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود وہ حکم کا نہ ماننا کیوں؟ آدم علیہ السلام آخر آدم تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار کے مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو تاویلوں کے پردے میں چھپانے کی بے مطلب کوشش سے باز رہے۔ ندامت اور شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کی وجہ تمرد اور سرکشی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک اس کی وجہ ہے۔ پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر خلافت کا حق ادا کریں۔ اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ایک طے وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا اور ان کا دشمن ابلیس عداوت کے اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا اور ان کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو ٹکرانے والی طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نایاب ثابت ہوئے تو ان کا اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح ان کی ملکیت میں دیا جائے گا۔ اس لیے تم اور حوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو اور اپنی مقرر کی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر قدم رکھا۔